أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. فستعلق بي واحتل وجداني صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لو كان بعدي نبيا لكان عمر. لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے، لیکن سنو اگر اللہ نے میری امت میں نبوت کو باقی رکھنا ہوتا خطاب کا بیٹا نبی بن کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، سو اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر ابن خطاب سے کہا اللہ کی قسم اے عمر جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان تیرے راستے کو چھوڑ دیتا. ایک کتاب پہ نظر پڑتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کو لیتے ہیں، ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ آیات کیا ہے؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طه ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے. وہ رحمان ہے جس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے. جو کچھ ارض و سماوات اور ان کے درمیان اور جو ارض کی انتہائی گہرائی میں ہے ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی زندگی، مسلمانوں کے لیے آپ کی خدمات رہتی دنیا تک کے لیے روشنی کا مینارہ ہے۔ خلیفۃ المسلمین رات کے اندھیروں میں مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ جن مسلمانوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا تو نہیں۔ مسلمانوں کا حال جاننے کے لیے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں کا یہ خلیفہ اس کی رعایا سوتی ہے اور یہ راتوں کو جاگتا ہے۔ ایک رات مدینے کی گلی میں سے گزر رہے، ایک گھر میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ پوچھتے ہیں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ان کی ماں کہتی ہے ان کو بھوک لگی ہے، یہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ امیر المومنین کہنے لگے تو نے چولہے پہ ہنڈیا تو رکھی ہے؟ وہ کہتی ہے اس میں کچھ نہیں ہے، میں نے پانی میں پتھر ڈالے ہوئے ان کو دلاسا دینے کے لیے کہ یہ روتے روتے اس امید میں کہ اب کھانا تیار ہوگا، اب کھانا تیار ہوگا، یہ اسی امید میں روتے ہوئے سو جائیں، رات کٹ جائے۔ امیر المؤمنین فوراً واپس آتے ہیں، بیت المال کا دروازہ کھلواتے ہیں، غلام آپ کے ساتھ ہے، آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہے، بچوں کے لیے راشن لیتے ہیں، بوری میں ڈال کر غلام کہتا ہے امیر المؤمنین اجازت دیجئے یہ کھانا میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ جواب میں کہتے ہیں آج میرے بوجھ کو اٹھانے کی بات کرنے والے کیا قیامت کے دن بھی عمر کے بوجھ کو اٹھا لے گا؟ اپنی پشت پہ اس بوجھ کو لاد کر، اس اناج کو لاد کر ان بچوں کے گھر میں آتے ہیں، خود ان کے لیے کھانا پکاتے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، اور جب بچے کھانا کھا لیتے ہیں تو امیر المؤمنین کہتے ہیں میرے بیٹوں، میرے بچوں، جیسے میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا مجھے مسکرا کر دکھاؤ۔ ان کی بڑھیا سے کہتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں کہ تو نے امیر المؤمنین کی عدالت میں یہ خبر کیوں نہ پہنچائی، یہ رپورٹ کیوں نہ دی؟ کہا اگر اس کو ہمارے حالات کا علم نہیں تو اس کو امیر بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ ہمارا خلیفہ ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری رعایا میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ رو رہے ہیں اور ان بچوں کے منہ میں لقمہ دے رہے ہیں، امت سو رہی ہے اور یہ والی امت کا راتوں کو جاگ رہا ہے۔ ایک رات کسی خیمے میں سے رونے کی آواز آتی ہے، کسی عورت کی پریشانی کی آوازیں آتی ہیں۔ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ شہر سے باہر لگے ہوئے اس خیمے کے پاس پہنچتے ہیں، ایک اعرابی دیہاتی مسافر کو دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ کہتا ہے مسافر ہوں، خیمے میں میری بیوی ہے، ولادت کا وقت ہے اور اس کے پاس اس کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، مسافر ہے۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا واپس لوٹتے ہیں، اپنی گھر والی کو اٹھاتے ہیں، اپنی بیوی کو رات کو جگاتے ہیں اور اس کو لے کر اس مسافر مسلمان کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے پتہ نہیں آپ کون ہیں میری مدد کی۔ اندر سے آپ کی بیوی آواز لگا کر کہتی ہے، امیر المؤمنین اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو خوشخبری دیجئے، اللہ نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ جس کی بیوی رات کے اندھیروں میں میری پریشانی میں میری بیوی کی مدد کرنے کے لیے آئی ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، امیر المومنین ہے۔ مسلمان سویا کرتے تھے، عمر ابن خطاب گلیوں کے اندر پہرے دیا کرتے تھے اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے۔ ایک گلی میں سے گزر رہے، کسی گھر سے ایک عورت کے چند اشعار پڑھنے کی آواز آتی ہے جو یہ الفاظ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو آج میری چارپائی بھی ہل رہی ہوتی، میں بھی بدکاری کر رہی ہوتی، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں اس گناہ سے رکی ہوئی ہوں۔ پتہ لگواتے ہیں کیا ماجرا ہے، اس نے یہ کیوں کہا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اس کا خامن کافی عرصے سے میدان جہاد کے لیے گیا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا قانون جاری کر دیتے ہیں، آرڈر جاری کرتے ہیں، اگر کوئی میدان جہاد پر بھی گیا ہے تو 4 مہینے کے بعد اپنی بیوی کے پاس دوبارہ لوٹے۔ جس رعایا کے حکمران ایسے، اس رعایا کے اپنے ایمان کی کیا کیفیت؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا ایک گلی سے گزر رہے، صبح کا وقت قریب ہونے کو ہے، بڑھیا کہتی ہے اپنی بیٹی سے، اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ اس دور کی بڑھیا تھی جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دے۔ آج کل ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ پانی میں دودھ ملا دے۔ خالص دودھ ملنا ناممکن نہیں تو بہت دشوار ضرور ہو چکا ہے، ملاوٹ اتنی زیادہ ہے۔ وہ بھی کہتی ہے بیٹی اس دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ جواب میں کہتی ہے ماما آپ کو علم نہیں ہے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے منع کیا ہے، میں وہ کام کیسے کروں جس سے مسلمانوں کا خلیفہ ہمیں روکتا ہے؟ جواب میں کہتی ہے بیٹی یہ ٹائم ایسا ہے، یہ وقت ایسا ہے، امیر المؤمنین تو اپنے محل میں آرام کر رہا ہوگا، سو رہا ہوگا، اس کو کیا پتہ لگے گا؟ وہ کوئی ہمارے دروازے پہ کھڑا پہرے دے رہا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو پانی ملا دے۔ جواب میں کہتی ہے ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اگر عمر نہیں دیکھ رہا، اس کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس کام سے منع کیا گیا ہے وہ کام میں نہیں کروں گی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں کہ میرے بابا کو غصہ آتا، کسی پہ ناراض ہوتے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی آیات پڑھ دی جائے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلا دیا جائے اور میرے بابا عمر کا غصہ فوراً ختم نہ ہو جائے۔ اگر وہ غصے میں آتے اور امیر عمر کا غصہ اللہ کے دین کے لیے، ان کی غیرت اسلام کی غیرت تھی، وہ جب دیکھتے تھے اسلام کے احکامات کو دنیا توڑتی، امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا غیرت میں آ جاتے، ان کی ساری غیرت اسلام کی حمایت میں، یہ ان کی غیرت ہی کا انداز تھا۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے قیدی آئے ہیں،
ہم کفر اور اسلام کا مارکا لڑکے ہٹے ہیں. یہ بدر کا مارکا، یہ کفر اور اسلام کا مارکا ہے. اب ان قیدیوں کو میرے حوالے کر دو، صدیق کے حوالے کر دو. ہم اپنے رشتہ داروں کو جو کفر پہ موجود ہیں ان کی گردنیں کاٹ کر یہ اعلان کر دیں ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہے. یہ ان کی غیرت تھی. ان کے بیٹے کہتے ہیں جب میرا بابا غصے میں آتا اور ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن کی آیات پڑھی جاتی، اللہ کا خوف دلایا جاتا، تو امیر عمر کا غصہ ختم ہو جاتا. صحیح بخاری میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں، یہ نیت لے کر کہ آج کا دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچتے ہیں، آپ کا پتہ کرتے ہیں، گھر میں نہیں ملتے. آپ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ایک باغ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے، اپنی ٹانگوں کو اس کنویں میں لٹکایا ہوا، پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا. میں آپ کو سلام کرنے کے بعد دروازے پر آ کر دربان بن کے بیٹھ جاتا ہوں. دروازہ بجتا ہے، میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ جواب ملتا ہے کہ ابو بکر ہوں. میں کہتا ہوں ٹھہریے، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر آتا ہوں. آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور اس کو اللہ کی جنت کی خوشخبری بھی عطا کر دو. یہ خوش نصیبی ابو بکر کی. فرماتے ہیں میں جاتا ہوں، ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دیتا ہوں، آقا کی طرف سے جنت کی خوشخبری کا پیغام بھی سناتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ دوبارہ ہلتا ہے. میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ جواب ملتا ہے عمر ابن خطاب. میں واپس آقا کے پاس آتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر کے پاس جاؤ، عمر کو اندر آنے کی اجازت دو اور اللہ کی جنت کی خوشخبری بھی عطا کر دو. حضرت عمر تشریف لائے. اس کے بعد حضرت عثمان پھر دروازے پر آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ جواب ملتا ہے عثمان. نبی سے آ کر پوچھتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اندر آنے کی اجازت دو اور اللہ کی جنت کی خوشخبری عطا کرو. ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، اور تینوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی زندگی میں چلتے پھرتے اللہ کی جنت کی خوشخبری عطا کر دی. ایک شخص آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں قیامت کا سوال کرنے والے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے آقا کوئی خاص تیاری تو نہیں، ہاں ایک عمل میری گود میں میری جھولی میں ہے، اور وہ عمل یہ ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر خوش ہو جا، تو جس سے محبت کرتا ہے تو جنت میں اسی کا پڑوسی بنے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضاہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سننے کے بعد ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی محمد کی یہ حدیث سن کر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اعلان کرتے ہیں لوگوں گواہ رہنا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں،
میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر ابن خطاب سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے اللہ کی جنت میں جہاں رسول اللہ ہوں گے، ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی ان کا ساتھی بنا دے گا۔ یہ حدیث بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فضائل کو کھول کر بیان کر رہی ہے کہ عمر وہ ہستی ہے جس کا ذکر رسول اللہ اور ابو بکر کے بعد کیا جاتا تھا۔ ہر مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کا ذکر اپنے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، سو اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان پر صحیح الہام ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر ابن خطاب سے کہا اللہ کی قسم اے عمر، جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان تیرے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان اس راہ کو نہیں اپناتا۔ اور آج بھی ہم نے موجودہ دور میں بھی دیکھا انڈیا پاکستان کی گلیوں میں جس گلی کے اوپر باب عمر کا بورڈ لگ جائے شیطان وہاں سے گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عمر کا نام لکھا ہوا ہے، پہلے اس بورڈ کو ہٹاؤ گے تب ہم یہاں سے گزریں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی جس راہ سے عمر گزر جاتا ہے شیطان اس راہ سے نہیں گزرتا، شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت قصر دیکھا، اس کے صحن میں بڑی حسین عورت دیکھی، جنت کی حور دیکھی۔ آقا نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جواب ملا یہ آپ کا امتی عمر ابن خطاب، یہ اس کا محل ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے جی میں آیا میں اس گھر میں اس محل میں داخل ہو کے اس کی خوبصورتی کو اندر سے دیکھوں۔ اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تیری غیرت یاد آنے پر میرے قدم رک گئے۔ عمر ابن خطاب رونے لگے اور کہا اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ آپ میرے آقا ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ بخاری و مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں میرے سامنے لوگ پیش ہوئے، وہ قمیص پہنے ہوئے تھے، ان میں کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی لمبی، کسی کی کیسی، کسی کی کیسی۔ پھر میرے سامنے عمر ابن خطاب آئے اور ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پہ بچھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد دین ہے۔ کسی کی قمیض سینے تک، کسی کی لمبی، اور عمر ابن خطاب کی قمیض زمین پہ بچھی ہوئی، اس سے مراد دین ہے کہ دین کے اندر عمر ابن خطاب بڑے کامل ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا اور وہ دودھ کا پیالہ میں نے پیا، یہاں تک کہ اس کی تازگی کو میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کیا، لیکن پیالے میں کچھ دودھ بچ گیا، پیالے میں کچھ دودھ باقی رہا، اپنا چھوڑا ہوا بچا ہوا دودھ میں نے عمر ابن خطاب کو پلایا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حضرت عمر پر زبان دراز کرنے والوں، امیر المومنین کے خلاف گندی زبان کو استعمال کرنے والوں، ان کے ایمان کا انکار کرنے والوں، یہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں خواب کے اندر میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش ہوا،
جس کو میں نے پیا اس کی تازگی کو محسوس کیا، یہاں تک کہ اپنے ناخنوں میں محسوس کیا، پھر اس پیالے میں کچھ دودھ بچا، وہ دودھ میں نے عمر ابن خطاب کو پلایا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ دودھ جو میں نے پیا اور باقی بچا ہوا عمر کو پلایا، اس سے مراد علم ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، لوگو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے، لیکن سنو اگر اللہ نے میری امت میں نبوت کو باقی رکھنا ہوتا خطاب کا بیٹا نبی بن کر آتا۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر یہ نبی بن کر آتا۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ایک کنویں پر ہوں، اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ایک ڈول پڑا ہوا ہے، میں نے اس سے ڈول نکالے، جتنا اللہ نے چاہا میں نے پانی نکالا، پھر میرے بعد وہ ڈول ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے پکڑ لیا اور انہوں نے بھی ایک یا دو اس میں سے نکالے، اللہ ابو بکر کی کمزوری کو معاف کرے، پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا اور پھر اس کو حضرت عمر ابن خطاب نے پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ایسا عجیب شخص کوئی نہیں دیکھا جس نے عمر کی طرح اتنی تیزی سے اور اتنے زیادہ پانی کو اس کنویں میں سے نکالا کہ ہم سب سیراب ہو گئے، باقی سب سیراب ہو گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں اسلام کفار کے محلات میں پہنچا، ان کے بادشاہ اس شخصیت سے اتنے ڈرتے تھے، ان کے ہاتھ میں جام شراب کے، اور اگر ان کے پردہ سماج سے عمر کا نام ٹکرا جاتا تھا تو ہاتھ کانپ جاتے تھے، شرابیں گر جایا کرتے تھے کہ کفار مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ مسلمانوں کے پاس ایک عمر تھا، اگر مسلمانوں کے پاس اس جیسا ایک اور ہوتا پوری دھرتی پہ لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو جاتی، پوری دھرتی پہ اسلام کو نافذ کر دیا جاتا اگر مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمایا کرتے تھے اس دھرتی پر، اس زمین پر عمر سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں ہے، اس دھرتی پر مجھے جتنی محبت عمر ابن خطاب سے ہے اتنی کسی سے رہی ہے۔ اسی لیے وفات سے پہلے خلافت کا بوجھ اپنے بیٹوں کو نہیں دیا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیا، عمر ابن خطاب کے حوالے کیا۔ اور جب کسی نے کہا کس کے حوالے امت کو کر کے جا رہے ہو، یہ تو بڑا شدید ہے، یہ بڑا سخت ہے، کہا جب خلافت کا بوجھ بڑھے گا تو نرم ہو جائے گا۔ اور اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا اپنے نبی کی امت کو کس کو دے کر آئے ہو، اس کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں چھوڑ کر آئے ہو، میں کہوں گا اے اللہ تیرے نبی کے ساتھیوں میں سب سے افضل کے حوالے کر آیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں جب تم نیک لوگوں کا ذکر کرو، جب تم صالحین کا ذکر کرو تو عمر کو نہ بھولو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں اگر دنیا کا علم، غور کیجئے ابن مسعود کے جملوں پر، کون ابن مسعود جس کی اپنی شان کی یہ کیفیت ہے، ایک دن مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھتے ہیں اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ قد بھی چھوٹا، جسم بھی کمزور، ٹانگیں بھی پتلی پتلی، درخت کی ٹہنی پہ کھڑے ہیں، تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، ابن مسعود اسی پہ لہرا جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں، نیچے کھڑے ہوئے صحابہ ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں ابن مسعود کی کمزور ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسی آئی ہے۔ آپ نے کہا اس کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، اس کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، اللہ کے دربار میں
ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ وہ ابن مسعود فرما رہے ہیں لوگوں اگر پوری دنیا کے علم کو تولا جائے، دنیا کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور اکیلے عمر کا علم ایک پلڑے میں ہو تو عمر کا پلڑا پوری دنیا سے بھاری رہے گا رضی اللہ عنہ وارضا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضا فرمایا کرتے تھے کہ دنیا بھر کا علم عمر کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کا فرمان ہے کہ عمر پختگی رائے، دانشمندی، علم اور دلیری سے پر تھے۔ علم کے اندر بھی، رائے کے اندر بھی، دانشمندی کے اندر بھی، شجاعت کے اندر بھی عمر سب سے پر بھاری تھے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہے۔ وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل کی آواز لگانے والوں یہ علی کا فرمان ہے۔ یہ کہنے والے ابو بکر و عمر نعوذ باللہ علی کے دشمن تھے، علی کی خلافت کو چھینا تھا، علی کے حق پہ قبضہ کیا تھا۔ سیدنا علی فرما رہے ہیں اور سیدنا علی کے یہ جملے کوفے کی جامع مسجد میں گونجا کرتے تھے، اس امت کا سب سے افضل شخص رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے رضی اللہ عنہما۔ پوری امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر و عمر۔ اور کسی مومن کے دل میں، مومنین کی پہچان بھی سن لینا، علی فرماتے ہیں کسی مومن کے دل میں میری محبت، علی کی محبت اور ابو بکر و عمر کی دشمنی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی علی سے محبت کا دعوے دار ہے لیکن ابو بکر و عمر سے دشمنی کرتا ہے تو وہ علی کی زبان میں مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرے، عمر سے محبت کرے، ابو بکر سے محبت کرے۔ اور جو علی سے محبت کا دعوے دار لیکن ابو بکر و عمر کو گالیاں دے، ان کے ایمان کا انکار کرے، ان کی توہین کرے، تو پھر یاد کر لیجئے قول علی کے مطابق یہ بندہ مومن، وہ مومن ہونے کا 1000 دفعہ نعرہ لگاتا رہے، مومن وہ ہے جو علی سے بھی محبت کرتا ہے، عمر سے بھی محبت کرتا ہے، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں ابو بکر نے نہ دنیا کو چاہا اور نہ دنیا کو ان کی خواہش ہوئی۔ عمر کی طلب، عمر نے دنیا کی طلب نہیں کی لیکن دنیا عمر کے پیچھے آئی اور عمر نے دنیا کی طرف کبھی نہیں جھانکا۔ اس کی فقیری کا کیا کہنا، بیماری کی وجہ سے شہد کے استعمال کی ضرورت، مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے خلیفہ کو شہد استعمال کرنے کے لیے اطباء نے کہا ہے لیکن میرے گھر میں تو شہد نہیں ہے، بیت المال میں ہے۔ اے مسلمانوں اگر تم اجازت دو تو میں بیت المال سے شہد لے کر اپنی بیماری میں استعمال کر لوں۔ یہ دعویٰ کرنے والوں کہ عمر نے خلافت کو چھینا، عمر نے خلافت پہ قبضہ کیا، عمر نے خلافت کو ناجائز ہتھیایا، کس لیے؟ کیا بنایا اس نے؟ اپنے لیے کیا اکٹھا کیا؟ وہ تو ایک شہد کے استعمال کرنے پر بھی رسول کے صحابہ سے پہلے اجازت لیتے ہیں، آپ اجازت دو گے میں استعمال کر لوں گا کیونکہ وہ میرا نہیں ہے، بیت المال کا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ گمان کیا کہ علی ابو بکر و عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے، جس نے یہ گمان کیا کہ حضرت علی ابو بکر و عمر سے خلافت کے زیادہ حقدار تھے تو اس نے ابو بکر و عمر اور مہاجرین و انصار سب کو خطا وار قرار دیا، سب کو غلط قرار دیا، کیونکہ اگر علی خلافت کے زیادہ حقدار ہوتے تو مسلمان حضرت علی کی موجودگی میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے، علی کی موجودگی میں عمر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے، علی کی موجودگی میں عثمان کے ہاتھ پہ بیعت،
اور خود علی بھی ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھوں پر بیعت نہ کرتے۔ ایک دفعہ تو شیر خدا کو چاہیے تھا وہ منبر پہ چڑھ کر کہتے لوگوں میں خلافت کا اصل حقدار ہوں، خلافت میرا تھا، میرا حق تھا، جس کو ابو بکر نے چھینا، عمر نے چھینا، عثمان نے چھینا، اصل حقدار تو میں ہوں۔ لیکن علی نے زندگی بھر ایسی آواز کو بلند نہیں کیا، بلکہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علی کو خود مدینے کا والی بنا کر بیت المقدس کے لیے روانہ ہوتے ہیں، چلو وہ گئے ہوئے تھے، پیچھے ہی اعلان کر دیتے کہ پہلے میرا حق تھا نہیں دیا گیا، اب میرے پاس آ گئی ہے، میں واپس لوٹانا نہیں چاہتا۔ لیکن ایسا جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا نے نہیں کہا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا جملہ سنیے اور ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والوں سے پھر پوچھئے۔ جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابو بکر و عمر کو نیکی کے ساتھ یاد نہیں کرتا۔ اس انسان کا جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں جو ابو بکر کو گالی دے، جو عمر کو گالی دے، جو ان کو برے القاب اور برے الفاظوں سے یاد کرے۔ اس بندے کا جعفر صادق سے اور حضرت علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ امام جعفر کہتے ہیں میں خود اس آدمی سے بیزار جو ابو بکر و عمر کو نیکی کے ساتھ یاد نہیں کرتا۔ بخاری و مسلم میں ہے حضرت عمر کا ایمان، پوچھتے ہیں تو آؤ اللہ کے نبی کی حدیث پہ غور کرو۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنا بیل ہانک رہا تھا، اس کو لے کر جا رہا تھا اور اس نے بیل پر سامان لادا ہوا تھا۔ بیل نے کہا بول کر کہ ہم سامان کا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بیل کلام کرتا ہے، یہ بیل اس نے انسانوں کی زبان میں بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خبر سنائی، پہلی قوموں کا قصہ سنایا۔ بیل کے اوپر کسی نے سامان رکھا اور لاد کر جا رہا، بیل اسے کہتا ہے میں سامان کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بیل کلام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کے نبی کو اپنے ان دو ساتھیوں پر اتنا اعتماد، اتنا یقین کہ میں اپنے ان ساتھیوں کو جو کہوں گا یہ مان لیں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں ابو بکر عمر ہم تینوں اس بات پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے جب ابو جہل نے کہا تھا ابو بکر سے کہ تیرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر اور پھر واپس بھی آیا، صدیق کائنات نے کہا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہا پھر میں گواہی دیتا ہوں محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، اور اس ایمان کی گواہی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتا ہے، عمر مانتا ہے، میری باتوں کی تصدیق ابو بکر و عمر کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل جنت جنتی جنت کی اعلیٰ ترین مقامات پر فائز لوگوں کے مقام کو ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنے بلند مقام پہ یہ بھی جنتی ہے، اور جس جنتی کو اتنی بلندی پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا والے جیسے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اہل جنت جنت کے اعلیٰ ترین علیین کے مقام پہ فائز لوگوں کو ایسے دیکھیں گے، اور ان مقام پر فائز لوگوں میں ابو بکر بھی ہے اور عمر بھی ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ جنت کے عظیم ترین مقاموں پر فائز ہیں، یہ صاحب منزلت ہیں اللہ کی جنت کے اندر۔ یہ شان حضرت ابو بکر کی، یہ شان حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی۔ لیکن اس کے باوجود جب سیرت فاروقی کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ایک چیز بڑی شد و مت سے ہمیں نظر آتی ہے کہ باوجود اس مقام اور مرتبے کے حضرت عمر قدم قدم پر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے. خلافت کا بوجھ اٹھایا، پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پر بیٹھے اور کہا لوگو اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ ہو، تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ہمارا جیسا کوئی مرید ہوتا پیروں کو ماننے والا کہتا جی آپ کی بھی تو بڑی اتھارٹی ہے نا، آپ بھی تو شاہ صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، حضرت جی ہیں، اعلیٰ مقام والے ہیں. لیکن سامنے قوم جس کے ایمان کی گارنٹی آسمان والے نے دی، محمد کریم کے صحابہ، اور آپ کے بعد تابعین، جس دور کی گواہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اللہ کی شان، پہلی صفوں والے خاموش، آخری سب سے ایک مسلمان، دیہاتی مسلمان کھڑا ہوتا ہے، اپنے نیزے کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے عمر یاد کر لو، اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے 1 انچ بھی ہٹو گے، میں اپنے اس نیزے سے تمہیں سیدھا کر دوں گا. یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ عزت ہے. ان کی زبان پہ، ان کے بولنے پہ آسمان سے کلام الہی اتر آیا کرتا تھا، لیکن جب ان کی بات اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا جاتی تو فوراً اپنی بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے. کہا کرتے تھے بڑھیا نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، عمر نے جو کہا ہے وہ غلط ہے. یہ سیرت فاروقی مجھے اور آپ کو درس دے رہی کہ اگر حضرت عمر کی بات حرف آخر نہیں ہے، اگر حضرت عمر کی بات ٹکرا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، وہ بھی قابل عمل نہیں ہے، تو اور وہ کون سی ذات ہے، اور وہ کون سی شخصیت ہے، اور وہ کون سے بزرگ ہیں، اور وہ کون سے پیر صاحب ہیں، اور وہ کون سے شاہ صاحب ہیں، وہ کون سے حضرت جی ہیں جن کا فرمایا آخری ہوا کرتا ہے، جو فرما دیں اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. یہ تو مقام محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کی بات اتھینٹک ہے، حرف آخر ہے. وہ جب بھی اللہ کی شریعت کی بات بتاتے ہیں وحی الہی سے بولتے ہیں، ان کی بات پر دلیل نہیں مانگی جا سکتی کہ فرمان رسول خود دلیل ہوا کرتا ہے. لیکن اس کے بعد جس کی بھی بات ہو، وہ بڑے سے بڑی ذات ہو، وہ ذات عمر ابن خطاب کی بھی ہو، اور اگر ان کی بات ٹکرا جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر اپنی گردن کو جھکا کر کہا کرتے ہیں بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، عمر نے غلط کہا تھا. ان کا اپنا بیٹا کہتا ہے جاؤ میرے بابا سے کہہ دو میں نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ شریعت میرے بابا پر نہیں آئی، فاطمہ کے بابا پر آئی ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے یہ صحابہ کی سیرت سننا سنانا، اس کا فائدہ کب ہے؟ جب اپنا ایمان ایسے بنائے، اپنا منہج یہ بنائے، ہر بندے کی عزت کی جائے، شیخ و مرشد کی عزت کی جائے، پیر و امام کی عزت کی جائے، لیکن فرمانے والے سے پوچھا جائے کہاں سے فرما رہے ہو، آپ کی بات کا حوالہ کیا ہے، آپ کی بات کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ میرے لیے آخری بات صرف ایک ہستی کی ہے اور اس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آج بھی سیرت فاروقی کا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں اور آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، مسلمانوں کے اس دور میں ہر طرح کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ، تورات کا برقع پڑھنے والا، تورات کا برقع پڑھ رہے اور خوش ہو رہے، اور نبی فرما رہے آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے، تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے لگ جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ گے. آج موسیٰ یہاں موجود ہو، جنت میں جانے کا اس کا ارادہ ہو، اس کو بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم.
لوگوں، ہمارے بنائے ہوئے شیخ و مرشد حضرت و پیر کی کیا کیفیت ہے؟ ہمارے بنائے ہوئے حضرتوں کا کیا مقام ہوگا کہ یہاں اللہ کے نبی عمر خطاب کو کہہ رہے ہیں، عمر بن خطاب کو سنا رہے ہیں، لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ بھی زندہ ہو اس کو بھی نجات میرے راستے پہ چل کر ملے گی۔ اور ہم نے یہ اتھارٹی کتنوں کو دے رکھی ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا جی، حضرت صاحب نے فرمایا جی، پیر صاحب نے فرمایا جی۔ پیر صاحب جو فرماتے ہیں، ایک تو ہے نا دلیل قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، اور ایک کتاب ایسی ہے جو دنیا میں موجود نہیں، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ بھائی یہ تیجا کرتے ہو اس کی دلیل جی کہیں نہ کہیں تو ہوگی، پیر صاحب نے جو کہا۔ بھائی یہ مرنے کے بعد دفن کر کے اذان دیتے ہو، دلیل کہیں نہ کہیں تو ہوگی۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء غلط کہتے ہیں۔ ارے بھائی تم قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہو دے داتا دے داتا، آیا ہوں تیرے در پہ کچھ لے کے جاؤں گا، اس کی دلیل جی کہیں نہ کہیں تو ہوگی۔ ہمیں نہیں پتا، ان کو تو پتا تھا نا یہ کہیں نہ کہیں ہوگی۔ یہ کتاب نہ دنیا میں ہوگی نہ آسمان میں ہوگی۔ جب عمر ابن خطاب کو اللہ کے نبی کا یہ پیغام، اے تورات پڑھنے والے، موسیٰ کی نجات بھی میرے راستے پر، اور آج وہ کون ہے جس کا مقابلہ امیر عمر سے کیا جا سکے؟ پوری دنیا کا علم ایک پلڑے میں۔ ابن مسعود فرماتے ہیں عمر کے علم ایک پلڑے میں، عمر کا علم وہ پلڑا سب پر بھاری رہے گا۔ اور اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو رات کے برقع پڑتا ہے، اور وہ جواب میں کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آواز لگاتے ہیں میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو آج میرے اور آپ کے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ یہ ایمان کتنے پانی میں ہے جس نے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں میں بانٹ رکھا ہے۔ پیروں کی زبان سے نکلے ہوئے حرفوں کو ہم حرف آخر سمجھتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں مادرزاد ننگے پیر کی کرامت۔ ایک جمدہ ولی سی اپنے کمرے سے نکلا، بابا کی گدی پر بیٹھ گیا۔ بابا کہیں آگے پیچھے تھا، انہوں نے کہا ولایت خالی ہے، میں نہ بھیج میں تھے۔ یہ بیٹھ گیا۔ کاتب کو، بابا کے کاتب کو بلایا، بڑے پیر صاحب کے، لکھو فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی، جنت کی لسٹ بننی شروع ہو گئی۔ وہ بھی خوشی خوشی لکھتا رہا کہ حضرت صاحب جنت بھیج رہے ہیں، جنت نہ ہوئی خالہ جی دا گھر ہو گیا، جنوں مرضی بانٹ دیو۔ وہ جنت کی لسٹ بناتا بناتا تھک گیا، کہنے لگا بس کرو اب جہنم کی بناؤ، فلاں جہنمی فلاں فی النار فلاں فی النار فلاں فی النار۔ یہ ڈر گیا کہ پیر صاحب کی زبان سے نکلا ہے، اگر میں نے لکھ دیا تو وہ بیچارہ مارا جائے گا۔ اس نے ہاتھ روک لیا اور لکھنا چھوڑ دیا۔ وہ مادرزاد ننگے بچے نے کہا لکھتا کیوں نہیں، لکھ فلاں فی النار۔ اس نے پھر نہ لکھا۔ وہ جلال میں طبیعت آئی، کہنے لگا انت فی النار، تو کوئی اور جاوے نہ جاوے تو پکا جہنمی۔ مارا گیا بیچارہ۔ دادا ابو دادا پیر کے پاس بھاگا، آپ کا یہ مادرزاد بچہ باہر نکلا تھا جماندرو ولی، اس نے جنتیوں کی لسٹ بنائی، میں نے بھی راضی خوشی بنا دی۔ اس نے ٹرین کا کانٹا بدلا، اب جہنمی والی لائن پہ چل پڑا، فلاں فنار فلاں فنار۔ میں ڈر گیا ابھی کوئی غریب مارا جائے گا، میں نے نہیں لکھا، اس نے میرے ٹنٹا کاٹتا، تو بھی گیا۔ دادا ابو پیر صاحب کہنے لگے اچھا یہ بتا اس نے کہا کیا تھا، اس نے انت فی النار کہا تھا یا انت فی جہنم کہا تھا؟ کہا نہیں، پہلے بریک لگی تھی، جہنم تک نہیں پہنچا تھا، نار تک ہی بریک لگی تھی، انت فی النار کہا تھا۔ کہا اس کے کہے کو مٹایا نہیں جا سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی فرماتے ہیں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ نبی کے فرمائے کو اللہ کہتا ہے میں نے حلال کیا ہے، تو حرام کرنے والا کون ہے؟ اور یہاں کہتے ہیں اس کے کہے کو مٹایا، ہن تیری مرضی ہے ایتھے ساڑلا یا اوتھے ساڑلا، جو جی کردا ہے کر لے۔ انہوں نے کہا جی وہ ڈیڈی نار ہے، وہ نہیں برداشت ہونی، ایتھے ہی ساڑ لو، جہنم کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پیر صاحب کے بچے نے کہہ دیا، اب جو کہا ہے وہ ہوگا، تیری مرضی ہے۔
تو چاہے یہاں جل لے یا وہاں جل لے۔ اس نے کہا وہ آگ نہیں برداشت ہوگی، اتنی ساڑ کے حساب پورا کر لو۔ آگ کا الاؤ جلایا گیا، اس کاتب مرید نے چھلانگ ماری، آگ میں گر کے جل کے راکھ ہو گیا، کیونکہ پیر صاحب کے بیٹے نے یہ کہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہاں عمر بن خطاب کو نبی فرماتے ہیں تو تورات کا ورقہ پڑھتا ہے، سن آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائے، اس کو بھی نجات میرے ہی راستے پہ چل کر ملے گی۔ یہ حیثیت، یہ ہستی، یہ مقام، یہ اتھارٹی صرف معصوم کی ہوا کرتی ہے کہ معصوم جو بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے، اس کی بات حرف آخر ہے، اس پہ سر جھکانا ضروری ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ وہ بندہ مومن ہی نہیں جو اپنے جھگڑے میں فیصل محمد رسول اللہ کو نہ مان لے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے فیصلہ نہ کروائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ نبی کر دے اس فیصلے پر عمل کیسے کرے؟ اجی آپ نے ڈرایا مولوی صاحب، میں نے داڑھی رکھ تو لئی لیکن کھرک بڑی ہوندی ہے، رکھ لئی لیکن کھرک نہیں جان چھڑ دی، چبھدی بڑی ہے۔ تو 20 سال اینو منڈدا رہا تو اینو چبھدا رہا کہ 4 دن انہیں چبھ لیا تو کی فرق پہ جائے گا؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے مان تو لی ہے، بیوی کو پردہ کروا تو دیا ہے، دیور سے جیٹ سے پردہ کرتی ہے، لیکن دل مطمئن نہیں ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ پرانا اسلام ہے، یہ بنیاد پرستوں کا اسلام ہے، فنڈامنٹلسٹ کا اسلام ہے، یہ اسلام کی بوسیدہ باتیں ہیں پردہ۔ آج کا دور تو روشن خیالی کا دور ہے، آج کا دور روشن خیالی کا دور ہے۔ اور یہ روشن خیالی پتہ کیسے پوری ہوتی ہے؟ آپ نے اکثر اخبارات میں دیکھا ہوگا، ایک بڑا دوسرے بڑے کو ملنے جاتا ہے نا، یہ بھی بیگم لے کے جاتا ہے، وہ بھی بیگم لے کر جاتا ہے، یہ یہاں کھڑا ہے، اس کی بیگم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کی بیگم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اخباروں میں دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ایدی زنانی اے دے نال او دی زنانی، اور پھر وہ اپنی بیویوں کی ملاقات کروائے، جی ان سے ملیے یہ ہماری بیگم صاحبہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ان سے ملیے یہ ہماری بیگم صاحبہ ہے، اور دونوں بغیرت کہتے ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روشن خیالی کا دور ہے۔ حدیث ٹھیک ہے، پردے کی مانتا ہوں، دیور موت ہے مان لیا، لیکن دیکھو نا مول صاحب، جس دن سے پردہ کروایا گھر میں لڑائی ہوگی۔ پہلے ہم ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، میری بیگم لگاتی تھی، دوسری کی بیگم لگاتی تھی، ہم بھائی بھابھیے دیور جیٹھ ننند بہنوئی سارے اکٹھے بیٹھ کے مزے کرتے تھے۔ اب جب سے آپ نے یہ حدیثیں سنا کے سانو ڈرا ڈرو کے پردہ کرا دیا ہے نا، ہم نے کر تو لیا لیکن دل مطمئن، یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ رسول اللہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے پہ دل میں کوئی تنگی بھی نہ آئے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر نبی کی حدیث پہ عمل کر کے دکھائیں۔ یہ کریں گے تو مومن ہے۔ تو یاد کر لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اللہ کی شریعت کی بات اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں، اس لیے آپ کا فرما دینا ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد وہ کوئی ذات بھی ہو، اگر اس کا جملہ، اس کا قول، اس کا عمل امام الانبیاء سے ٹکرا جائے، اس کو دیوار میں دے ماریے، امام الانبیاء کی بات کو سینے سے لگا لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرما دے، اللہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت صحابہ کے راستے پر، ان کے نقش قدم پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چلا، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے نبی کے صحابہ کے راستے پہ چلا۔ اللہ تو ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھنا اسی دین توحید پہ رکھنا، اور اللہ جب موت دینا اس حال میں دینا۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔